ازواج انبیاء ازواج انبیاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ازواج انبیاء کی حکایات۔ جی ہاں، بڑا ہی یونیک اور معلوماتی پروگرام ہے جس میں ہم انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق بھی کچھ باتیں سنتے ہیں اور وہیں ان کی ازواج سے متعلق بھی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ان کا انداز زندگی کیا تھا، اور ان سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کرنے کی اور نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ اس پروگرام کو مکمل دیکھیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو معلومات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم نصیحت کے، اصلاح کے بہت سارے مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم جو سننے والے ہیں انشاءاللہ الکریم ازواج حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق سنیں گے۔ نسبت کی برکت پانے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، یہ سنیں گے۔ وہیں واحلہ کی ہلاکت کا واقعہ، طوفان نوح کا مختصر سا واقعہ، یوم عاشورہ کس دن کو کہتے ہیں، عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، واحلہ کی ایک بری عادت کیا تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ وہیں واحلہ کے بیٹے کنعان کا عبرتناک انجام بھی ہم سنیں گے۔ وہیں ناظرین اکرام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی مسلمان زوجہ اور ان کے 3 بیٹوں سے متعلق بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس ایپیسوڈ کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیں گے اور جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت، کسی قسم کی رشتہ داری بڑے ہی شرف اور فضیلت کی بات ہوتی ہے، مگر یاد رہے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، یعنی جو مسلمان ہیں اسے یہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور جو مسلمان نہ ہوں شریعت کی نظر میں وہ کسی فضیلت اور تعظیم و تکریم کے لائق نہیں ہوتا۔ قیامت کے روز بھی اس کو کوئی چیز جہنم کے دردناک عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ یہاں ایک ایسی بد نصیب عورت کا ذکر کیا جائے گا آج کے ایپیسوڈ میں، جس کو قسمت نے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں حاصل کرنے کا بہت بہترین موقع دیا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اللہ کو جھٹلانے والا راستہ، اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا، اور یہ عظیم موقع غفلت اور اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، اور آخر کار اس کا جو انجام ہوا وہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جی ہاں، یہ بد نصیب عورت واحلہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہی عورت ہے، اس کو ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی نسبت حاصل ہوئی، اور کئی برس آپ علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں رہی۔ اگر چاہتی تو اس کی برکت سے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لیتی، لیکن اپنی شقاوت اور بدبختی کے باعث اس نے کچھ اثر نہ لیا، بلکہ زوجہ ہونے کی نسبت کا بھی لحاظ نہ رکھا، اور اپنی قوم کے وہ لوگ جو اللہ کو جھٹلاتے تھے ان کے ساتھ مل کر حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے میں لگی رہتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، زوجہ تھی، لیکن جو اللہ کو جھٹلاتے تھے ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی
اور یوں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً یہ جو ہے وہ تکلیفیں بھی پہنچایا کرتی تھی. ہے نا بڑی عجیب سی بات. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس کی اظہار آسانیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی تھی کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ مجنون ہیں، معاذ اللہ. ایک دفعہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کا رب آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ فرمایا ہاں ضرور کرے گا. کہنے لگی تو کب کرے گا؟ ارشاد فرمایا جب تنور سے پانی ابلے گا، یہ میری مدد کی نشانی ہوگی. یہ بات سن کر وہ بدبخت عورت قوم کے پاس گئی اور معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، اے لوگو اللہ کی قسم وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. ان کا خیال یہ ہے کہ جب تنور سے پانی ابلے گا تب ان کا رب ان کی مدد کرے گا. ایف جین چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ واہلہ بد نصیب عورت حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی اور ان کی شان میں توہین کیا کرتی تھی، گستاخی کیا کرتی تھی، بے ادبی کے الفاظ کہا کرتی تھی. اسے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی نسبت حاصل تھی اور برسوں یہ آپ علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں رہی، مگر اس کی بد نصیبی تو دیکھیے. کیسی عبرت کی بات ہے کہ ایمان نصیب نہیں ہوا ہے اور اللہ عز و جل کو جھٹلاتے ہوئے ہی وہ مر گئی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کی حقدار بنی. غور تو کریں اس کی بربادی کا سبب کیا تھا، کیا ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ برباد ہوئی. اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. اللہ کے نبی کی توہین. جی ہاں، اللہ کے نبی کی توہین کی، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. اللہ کے نبی کی بے ادبی، اللہ کے نبی سے بغض و عداوت، یہ بد نصیب عورت اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی تھی کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام مجنون ہیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ اس کا برا خاتمہ ہوا اور دنیا میں بھی بعد والی قوموں کے لیے عبرت بن کر رہ گئی. جی ہاں ناظرین، جب نوح علیہ السلام کی وہ قوم جو اللہ کو جھٹلاتی تھی، اللہ پر ایمان نہ لاتی تھی، ان کو ہلاک کرنے کے لیے عذاب الہی طوفان کی صورت میں آیا تو یہ بد نصیب عورت بھی عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئی. ایف جین چینل کے ناظرین، اس طوفان کو جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، طوفان نوح کہا جاتا ہے اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ نے بھی شاید اس کو پہلے کبھی سنا ہوگا. یہ طوفان کیسے آیا اور کتنے بڑے پیمانے پر آیا یہ بھی آپ کو میں بیان کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین کرتے ہوئے جب 950 سال گزر چکے، 950 سال گزر چکے تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، اور اس طویل عرصے میں بہت تھوڑے لوگوں نے آپ کی صدائے حق پر لبیک کہا. پھر ایک دن آپ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اب تک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد آپ ان کے ایمان لانے کے حوالے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا بھی فرما دی. اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور آپ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، طوفان میں یہ ہلاک کر دی جائے گی. طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرمائی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تنور سے پانی ابلے گا. ایک دن صبح کے وقت اس تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا. پھر زوردار بارش ہونے لگی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے. 40 دن اور رات، جی ہاں 40 دن اور رات مسلسل آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی ابلتا رہا. پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا. جی ہاں پانی جو ہے وہ پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی
کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی اونچی لہریں جو ہیں وہ بلند ہو رہی تھی۔ پھر جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچ گیا اور اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا، تو اللہ پاک کی طرف سے زمین کو حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم فرمایا گیا کہ اے آسمان تھم جا، پھر پانی خشک کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا کام پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین میں گھوم کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10 رجب المرجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ ناظرین اکرام، 10 محرم الحرام یہ یوم عاشوراء بھی ہوتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کو خود روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی فرمایا، اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بھی ہم نے سماعت کیا، طوفان نوح سے متعلق ایک مختصر سا واقعہ، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے 950 سال کا عرصہ گزرا۔ یہاں میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور اسپیشلی وہ عاشقان رسول کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کروں گا جو کسی نہ کسی طرح دین کی خدمت میں مصروف ہیں، بیان کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں، کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، عبادت کی طرف بلاتے ہیں، گناہوں سے منع کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس گفتگو میں بہت کچھ اللہ نے چاہا تو سیکھنے کے مدنی پھول ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور اس دوران جو اللہ پر ایمان لائے ان کی تعداد کم و بیش 80 بیان کی جاتی ہے، 80، جی ہاں 80 تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تبلیغ کا عرصہ 950 سال کا، اور اللہ کی طرف آنے والے دعوت حق قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی؟ 80 کے قریب، کم و بیش۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بات کوئی قبول نہ بھی کرے، تب بھی آپ نیکی کی دعوت کا عظیم کام جاری رکھیے، کیونکہ ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام سمجھانا ہے، اپنی بات احسن طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اچھے اخلاق، اچھے انداز کے ساتھ اپنی بات سامنے والے کو پہنچا دینا ہے۔ اور اگر سامنے والا قبول نہ کرے تب بھی آپ کو آپ کی نیکی کی دعوت کا ثواب ضرور مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا، مثال نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی کہ بھائی 5 نمازوں کی پابندی کیا کرے، اب وہ نماز کی طرف نہیں آیا تو ہمت ہار جاتے ہیں، ان کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں سمجھا رہے، آپ نے یہ عظیم کام کیوں چھوڑ دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا سمجھایا میں نے لوگوں کو، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ارے ڈھیٹ ہو گئے، ڈھیٹ، ان کے دل سخت ہو گئے، یہ کوئی سنتا ونتا نہیں ہے، کب سے سمجھا رہا ہوں نماز کی طرف آؤ، لیکن آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پتھر دل لوگ ہیں، پتھر دل لوگ ہیں، ان کو سمجھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ انداز اور یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں نے ابھی اپنی بات کہی، آپ کو بیان کی کہ ہمارا کام پہنچانا ہے۔ ہدایت دینے والی ذات، توفیق دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ جو کام رب کا ہے وہ رب کرے گا، جس کو ہدایت ملنی ہے اس کو ہدایت ملے گی، جس کو توفیق ملنی ہے اس کو توفیق ملے گی، جس کو ایمان ملنا ہے اس کو ایمان ملے گا، بغیر کسی کے سمجھائے بھی یہ چیز ہو جائے گی، جس کے نصیب میں ہوگا اس کو مل جائے گا۔ لیکن ہم احسن انداز میں سمجھائیں۔ ایک بات تو یہ ہم نے سیکھی کہ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اچھا، یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بعض لوگ اس طرح کا عظیم کام، جی ہاں تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بڑا عظیم کام ہے، بڑا عظیم کام ہے،
جب ہم کسی کو اچھی بات سمجھاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو ہر بات سمجھانے پر، ہر کلیمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے نا؟ کتنا پیارا کام۔ اگر آج مجھے سننے والے ناظرین اکرام یہ نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے، گناہ سے بچنے کی دعوت دیں گے، اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف آنے کی جو ہے وہ دعوت دیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ جب آپ یہ کلمات کہیں گے، آپ کو انشاءاللہ سال بھر کی عبادت کا ثواب نصیب ہوگا۔ اور تیسری بڑی اہم بات کہ استقامت، کنسسٹنسی کے ساتھ کوششیں کرنا، مسلسل کوشش کرنا۔ آپ دیکھیں 950 سال کسے کہتے ہیں؟ تو 950 سال مسلسل کوشش کی نا نوح علیہ السلام نے۔ کیا آپ کی دعوت میں کمی تھی؟ کیا آپ کے سمجھانے میں کمی تھی؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ آپ کے دامن کرم میں آ گئے، جن کے نصیب میں دین نہیں تھا وہ محروم رہے۔ تو بہرحال یہاں میں مبلغین کے لیے بھی ایک مدنی پھول عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ درس مسجد میں، بیان ایریے میں درس ہوتا ہے، گھروں میں درس ہوتے ہیں، مسجد میں بیان ہوتے ہیں، قافلے ہوتے ہیں، کورس ہوتے ہیں، اطراف میں نیکی کی دعوت ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے، پھر جناب نیک اعمال کا رسالہ، اتنے سارے کام ہو رہے۔ اگر ہم بھی کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہے، کوشش کرتے رہے، تو ایک نہ ایک دن ضرور نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا کرے۔ اور وہیں بڑی خوبصورت بات کہ جب آزمائش سے باہر نکلے، یعنی آپ کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کر لگی، تو آپ نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے یا کوئی خاص کرم ہو جائے، تو اس کے شکرانے میں روزہ رکھ لینا چاہیے، کوئی نیکی کر لینی چاہیے، سجدہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خوشیاں دراز کرے گا۔ ایفچن چلیں گے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی توہین، تکذیب اور آپ علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے یہ بد نصیب عورت واہلہ ہلاک ہوئی۔ یہ عبرت کی جا ہیں، تماشا نہیں ہے۔ ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ افسوس آج کل زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہے، حتیٰ کہ بعض نادان مذہبی معاملات اور اہم دینی عقائد میں بھی احتیاط نہیں کرتے اور جو جی چاہتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جن چینل کے ناظرین، انبیاء اکرام علیہ السلام بہت عرفہ و اعلیٰ شان والے ہیں۔ ان میں سے کسی کی ادنا توہین بھی جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہر بری بات سے زبان کی حفاظت کیجیے اور مستقل طور پر زبان کا قفل مدینہ، ایک محبت کی زبان یوں کہہ لیجیے کہ اپنے منہ پر، اپنی زبان پر مدینے کا تالا لگا لو، قفل لگا لو۔ قفل مدینہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کو کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے پیج نمبر 274 سے 75 تک انبیاء اکرام علیہ السلام کی بے ادبی کے بارے میں کچھ الفاظ، کچھ کلمات جو ہے وہ مثال کے طور پر یہاں بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا ہو اور زبان کا قفل مدینہ لگانے کا ذہن بنے، کم بولنے کا، اچھا بولنے کا ذہن بنے۔ یاد رکھیے حرام الفاظ اور کفریہ کلمات سے متعلق علم سیکھنا یہ فرض ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ الکریم 7 پوائنٹ بیان کرتا ہوں۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یعنی ان کو جھٹلانا، یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ پاک کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، اس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ جو کہیں کہ میں اس کے کلام کی تصدیق نہ کروں گا اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی سے کہا نبی اور فرشتے بھی تیرے سامنے گواہی دے، کیا تب بھی تو ان کی تصدیق نہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ جواب دینے والا جواب دیتے ہی اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح جو کسی نبی سے بغض رکھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی نبی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، عداوت رکھے تو وہ بھی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نبی پر عیب لگانا، یہ بھی جو ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کی جناب میں گستاخی کرنا یا ان کو فواحش و بے حیائی کی طرف منسوب کرنا،
یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، آمین۔ امیر علیہ سنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیرے کرم سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، واحلہ جن بری صفات کی حامل تھی، یعنی اس کے اندر جو بری عادتیں تھیں ان میں سے ایک بری عادت اس کی راز فاش کرنا بھی تھی۔ جی ہاں، یہ بد نصیب عورت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے رازوں کے بارے میں جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دامن کرم سے کوئی وابستہ ہوتا، اللہ کی طرف آ جاتا، تو اس کے بارے میں جا کر اپنی قوم کے ظالم اور جابر لوگوں کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ یہ کتنی بری عادت، کتنی بری صفت ہے کہ راز فاش کرنا۔ ایک شخص کسی کو امین سمجھ کر، رازدار سمجھ کر، پیٹ کا مضبوط سمجھ کر اپنا راز بیان کر دیتا ہے، اپنے گھر کی چار دیواری کی بات، اپنی ذاتی کوئی معاملات جو ہے وہ کسی کو رازدار سمجھ کر بیان کر دیتا ہے، اور وہی ہلکے پیٹ کا آدمی، وہ ہلکے پیٹ کا انسان کسی کا راز پیٹ میں رکھ ہی نہیں پاتا، جب تک وہ راز اگل نہ دے، کسی کے آگے بیان نہ کر دے، اس کے پیٹ میں جیسے مروڑ سی آ جاتی ہے، یہ بیان کر دیتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے بیان کر دیتا ہے، دیکھو کسی سے کہنا مت، بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، یہ بول کر اپنی بات بیان کر دیتا ہے، راز فاش کر دیتا ہے۔ اچھا وہ بھی ہلکے پیٹ کا آدمی ہے، وہ دوسرے کے پاس جا کر کہتا ہے، دیکھو ایک راز کی بات پتہ لگی ہے، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا؟ بتا دوں آپ کو، وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے، بس تمہیں بتا رہا ہوں، یہ کہہ کر اسے راز کی بات بیان کر دیتا ہے۔ وہ کسی اور کو بتا رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ بیچارے نے کسی ایک پر بھروسہ کر کے اپنی بات بتائی تھی، اور پورے جتنے بھی اس کے دوست تھے، جتنے رشتہ دار تھے، جان پہچان والے تھے، ان کو بیان کر دی۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، راز فاش کرنے کے لیے منٹ سیکنڈ لگتا ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے۔ میرے امیر اہل سنت، میرے پیر و مرشد بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے پیٹ کو قبر بناؤ، گٹر نہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ چلیں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پیٹ کو قبر بنانے سے متعلق یہ سمجھایا کہ جس طرح قبر میں بندہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے نا معاملہ، اسی طرح کوئی ہم تک کوئی اپنی راز کی بات بیان کر دے تو اندر جا کر ختم ہو جائے، اب ہمارے پاس سے وہ کسی دوسرے کے پاس نہ جائے۔ اور گٹر کا معاملہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب گٹر بھر جاتی تو وہ پانی اوپر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اپنے پیٹ کو گٹر کی طرح نہ بنائیں کہ بس کسی کی بات پتہ لگی اب وہ باہر نکالنا ہی ہے، بس وہ اگلنا ہی ہے، کسی دوسرے کو بتانا ہی ہے۔ اور یہ بری عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، گھر کا کام کاج کر کے بیٹھیں گے، ہاں باجی سنائیے اور کیا چل رہا ہے، ہاں باجی ہمیں تو فلاں کا ایسا معاملہ پتہ لگا، کام کرتے جائیں گے اور نہ جانے کس کس کے راز فاش کرتی رہیں گے۔ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں، آس پاس کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں ایک جگہ، سب اپنا اپنا کام بھی کر رہی ہیں اور لوگوں کے راز بھی فاش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، شرم و حیا اپنے اندر لانا چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور واحلہ کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی زوجہ تھی، بیوی تھی، لیکن اس کا دل گندا تھا، اس کے معاملات جو تھے، یعنی راز فاش کرنا، بے ادبی کرنا، گستاخیاں کرنا، یہ اس کے معاملات تھے۔ ناظرین کرام، راز فاش کرنا یہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ راز فاش کرنے میں صاحب راز یعنی جس کا راز ہے اس کو ایذا تکلیف پہنچانا بھی ہے۔ یہ جب کسی کا راز فاش ہو جاتا ہے تو ظاہر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایذائے مسلم، یہ کسی کو ایذا دینا حرام ہے۔
پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں کا باہم بیٹھنا امانت ہے، ان میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے ساتھی کی ایسی بات لوگوں کے سامنے ظاہر کرے جس کا ظاہر ہونا اسے پسند نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کاش ہمیں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے کہ ہم کم بولیں اور اچھا بولیں، جو ہے رب کی نافرمانی والی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر فسادے، بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر فسادے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، آمین۔ ایف جین چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان واہلہ کے بطن سے تھا، یعنی کہ واہلہ کا بیٹا یہ کنعان تھا، اور یہ بھی منافق تھا۔ آپ دیکھیں ایک چیز یہ بھی سیکھنے کی سمجھنے کی ہے کہ ماں بری تھی تو اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ بھی برائی کی طرف تھا، کہ یہ منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور اس کے دل میں نفاق تھا، اللہ کو جھٹلانا تھا۔ جب طوفان آیا اس وقت اس کا باطینی جو معاملہ تھا، یعنی باطین کی جو خرابی تھی وہ ظاہر ہو گئی، کیونکہ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا، بلکہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور سواری سے محروم رہنے والے لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس پکار، نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اسے فرمایا کہ آجا اس کشتی میں سوار ہو جا، اور جو سوار نہیں ان کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس پکار کو سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، آج کے دن اللہ پاک کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن جس پر اللہ پاک رحم فرمائے تو وہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی تو کنعان بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور زوجہ تھی۔ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دو زوجہ تھی، ایک وہ جو آپ پر ایمان لائی اور ایک وہ جو آپ پر ایمان نہ لائی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی جو آپ پر ایمان لے آئی تھی، طوفان میں یہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھیں، کشتی میں سوار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ۔ ترجمہ کنز ایمان، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر مادہ، اور جن پر بات چڑھ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو۔ ناظرین اکرام، اس کے تحت جلالین وغیرہ کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اہلک اپنے گھر والوں سے مراد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی مسلمان زوجہ اور اولاد ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ السلام کی دو ازواج تھیں، ایک آپ پر ایمان لے آئی تھی اور انہیں آپ نے کشتی میں سوار کر لیا، جبکہ دوسری زوجہ ایمان نہیں لائیں اور وہ طوفان میں غرق ہو گئیں۔ سمت النجوم میں آپ علیہ السلام کی اس مومنہ زوجہ جو آپ پر ایمان لے آئی تھی ان کا نام لکھا ہے عمود، آپ کا نام عمود بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، اسی مسلمان زوجہ کے بطن سے تھے۔ یہ تینوں بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین،
آپ نے اس پوری گفتگو سے امید ہے بہت کچھ سننے سمجھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ ایک دو باتیں مزید عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ماں نیک تھی، ماں اللہ و رسول کی طرف آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئی، ان کی فرما برداری میں آ گئی، تو ان کے ذریعے سعادت مند بچے پیدا ہوئے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ماں اگر نیک ہو تو اس کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں گھروں کا اگر ہم حال دیکھیں تو ماں فیشن کی طرف ہے، ماں کو بازاروں میں گھومنا ہے، ماں کو جناب نمازیں چھوڑ کر شاپنگ کرنی ہے، پاکی ناپاکی کا اسے خیال اور احساس نہیں ہے، فرض نمازوں کے وقت میں سستی کا شکار ماں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح گھر میں جو محارم ہیں جن سے شرعی پردہ کرنا ضروری ہے ان سے پردہ نہیں کر رہی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے لیکن تربیت نہیں کر رہی ہے، اسکول بچے نہ جائیں تو بچوں کو مار مار کر جناب اٹھا کر اسکول بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن اگر بچہ دینی تعلیم سے دور ہے، ادب اور اچھے اخلاق سے دور ہے، اس کے کردار میں بہت ساری خامیاں ہیں، تو ماں اس پر تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں خود دین کتنا جانتی ہے۔ مجھے دیکھنے سننے والے ناظرین اور اسپیشلی اسلامی بہنیں اگر غور کریں کہ ہمیں دین کی کتنی معلومات ہے، آج دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نہ کرنے والے کام لوگ کر رہے ہیں۔ علم دین کی کمی کی وجہ سے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، علم دین کی کمی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر گناہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی سے سیکھنا ہے۔ آج گھر کی خواتین غور کریں تو گھر کے برتن دھوتے ہوئے بھی شاید یوٹیوب پر کچھ نہ کچھ سنی رہی ہوں گی، اچھا سن رہی ہیں یا برا سن رہی ہیں یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ گانے سن رہے ہیں، بھنگڑے سن رہے ہیں، سیریل سن رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ اگر ماں کا کردار ایسا ہوگا کہ ماں بے عملی کے عمیق گڑھے میں گری ہوئی ہے اور وہ دین سے دور ہے، شریعت کی پابندی سے دور ہے، اور اپنے لیے شریعت کی پابندی کو معاذ اللہ کوئی یوں سمجھ لیجئے قید و بند سمجھ رہی ہے، جس کو ہم چادر و چار دیواری کا نام دیتے ہیں، اس کو ہی اپنے لیے قید و بند سمجھ رہی ہے، تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ حالانکہ اسلام ہی کی برکت سے عورت کو عزت ملی ہے، اسلام ہی کی برکت سے عورت کی عزت کا تحفظ ہوا ہے، اس کی جان کا تحفظ ہوا ہے، ورنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورت کا حال کیا تھا؟ اگر اس کو پڑھنا ہے تو کتابوں میں پڑھیں کہ عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم، کتنی زیادتیاں ہوتی تھی، درندہ صفت لوگ عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آپ کے صدقے میں عورت کو عزت ملی، جن کے صدقے میں، جن کے وسیلے سے عورت کو عزت ملی، عورت کی عزت کا تحفظ ہوا، عورت کے لیے شریعت میں احکام بیان کیے گئے، وہ عورت آج آزادانہ زندگی گزارے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اپنے آپ کو آزاد خیال کرے، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس کے لیے ناظرین اکرام، میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر اسلامی بھائی علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، فرض و علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، جی ہاں، گناہوں کی معرفت سے مراد میری یہاں یہ ہے گناہوں کی معلومات، کیونکہ گناہوں کی معلومات ہوگی تو اپنے آپ کو بچا سکیں گے نا۔ حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو ہم بچ سکیں گے نا۔ فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل، مستحبات، یہ جو کیٹیگری بیان کی گئی ہے، کون سا کام کرنا فرض ہے، کون سا کام کرنا واجب ہے، کون سا سنت موقدہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب علم دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ بے ادبی کی وجہ سے واہلہ کا ایمان برباد ہو گیا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بے ادب نہ ہونے دیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، دینی کتابوں کا ادب کریں، دینی رہنماؤں کا ادب کریں، علماء اہل سنت کا ادب کریں۔ یہ ادب انشاءاللہ آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی طور پہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی نظر آئے تو اس کی ہم بڑی ویلیو جان رہے ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مذہبی آدمی آ جائے، کوئی دیندار آ جائے تو ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کیسی سوچ ہو گئی ہے؟ ناظرین اکرام، ایک بات عرض کروں آپ کو، جس کو آپ اور ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں، اپنے سے گھٹیا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو،
ہو سکتا ہے وہی عزت والا ہو اور آپ اپنے آپ کو عزت والا، اپنے آپ کو بڑے مقام والا سمجھ کر بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت اور کوئی مقام نہ ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو کہیں پہنچا ہوا سمجھنے سے بہتر ہے کہ اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں، شرم و حیا پیدا کریں، فرائض کی طرف آئیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں۔ میں نے کتاب کو آپ کے سامنے بیان کیا، یہ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، آن لائن بھی آپ اپنے گھر بیٹھے اس کو بلوا سکتے ہیں۔ بڑی اہم کتاب ہے۔ اگر آپ اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں، عقائد کے معاملات میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے۔ الحمدللہ یہ اردو میں بھی موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ کتنی اہم باتیں تھیں جو آج ہم نے سنی ہیں۔ اور بہت زیادہ بولنے کی عادت یہ بھی اپنے اندر سے نکالیں کہ بہت زیادہ بولنے کی عادت سے بھی بعض مرتبہ زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں ہم حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی زوجہ سے متعلق کچھ مدنی پھول سنیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی بتائیے کہ ماشاءاللہ دینی مذہبی ایک بڑا ہی پیارا چینل جس کا نام FGN چینل ہے، یہ ماشاءاللہ جاری و ساری اس میں علم دین کے بڑے مہکتے مہکتے مدنی پھول ملتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دیکھتے رہنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ اس کی دعوت دینا یعنی علم دین سیکھنے کی دعوت دینا ہے۔ جب کوئی چینل دیکھے گا اور کوئی اچھی بات سیکھے گا، عمل کرے گا، جس نے اس کو بتایا تھا انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو اس معاملے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جس چیز کو وائرل نہیں کرنا چاہیے لوگ وائرل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شیئر کرنے والی ہے، فارورڈ کرنے والی ہے، وائرل کرنے والی ہے، بعض مرتبہ اس میں ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے FGN چینل کے لنک کو خوب شیئر کیجیے، اس کے سبسکرائبر بڑھائیے، وہیں کیبل آپریٹر کے ذریعے سے FGN چینل کو شروع بھی کروائیے، جہاں چل رہا ہے وہاں بار بار لوگوں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیجیے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کا حصہ بھی اس نیکی کی دعوت کے کام میں شامل ہو جائے گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء۔